صفحے کے آخر سے لائن نمبر 2، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے من الاحبار علماء میں سے، والرہبان اور پیروں میں سے، لیأکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مالوں کو، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ اور انہیں روکتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے سے، والذین یکنزون الذھب اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور نہیں اس کو خرچ کرتے اللہ رب العزت کے راستے میں،
फबशिरहुम, बस इनको खुशखबरी दे दीजिए, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। यौम युहमा अलैहा, जिस दिन उसे तपाया जाएगा, फी नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग में, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, फिर दागा जाएगा उसके जरिए उनकी पेशानी को, व जुनूबुहुम, उनके पहलुओं को, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पुश्तों को, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और कहा जाएगा ये है तुम्हारा खजाना, लिअन्फुसिकुम, जो तुमने जमा किया था अपने नफ्सों के लिए, फज़ूकू, चखो, मा कुंतुम तकनिज़ून, उस चीज को जो तुम खजाना जमा करते रहे। गुज़श्ता आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर को, दीन इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। फरमाया उन्होंने दीन इस्लाम को खत्म करने के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को गढ़ रखा ताकि असल दीन बाकी ही न रहे। और ये यहूद की भी साजिश थी, इसी तरह नसारा की भी साजिश थी। जिस तरह पहले अंबिया किराम आए, किताबें लेकर आए और उनकी किताबें बिल्कुल हक थी, वो अंबिया जो दीन लेकर आए वो दीन भी बिल्कुल हक था, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब क्यों आया? तो कुरान पाक ने यहाँ उसका तज़किरा फरमाया कि उनकी बर्बादी की वजह, उनके तबाह होने की वजह ये थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो, इन्ना कसीरम मिनल अहबार, बेशक उनमें से बहुत सारे जो उलमा थे, अहबार हिबर की जमा है, हिबर आलिम को कहते हैं, बहुत सारे जो उलमा थे, व रुहबान, रुहबान राहिब की जमा है, पादरी ईसाई जो रहबर होता है, पीर होता है, उसे कहा जाता है। पर उनमें से जो बहुत सारे उलमा और पीर जो थे, लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, उन्होंने लोगों का माल खाना शुरू कर दिया नाजायज तरीके से, नाहक तरीके से। दीन के अंदर ऐसी चीजें पैदा कर ली जिसके जरिए से उन्हें अपना पेट मकसूद था। फरमाया जब मजहबी जो रहनुमा होता है, मुक्तदा पेशवा होता है, अगर उसका मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा आखिरत ना हो, बल्कि उसका मकसद दुनिया का हिरस, दुनिया का लालच बन जाए, दुनिया का मालो दौलत जमा करना उसका मकसद बन जाए, तो फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब पहले उन लोगों पे आता है जो लोगों के अकायद खराब करते हैं, लोगों के अकायद के अंदर गलत चीजों की आमेजिश कर रही हैं। फरमाया पहले पकड़ इन लोगों की वजह से आती है, और फिर फरमाया जो हुक्मरान होते हैं, सियासी हुक्मरान होते हैं, फरमाया उन्होंने भी इन्हीं से फतवे लेने होते हैं, और भी नाजायज फतवे रिश्वत देकर, मालो दौलत देकर नाजायज को जायज बना देते हैं और जायज को नाजायज कर देते हैं। तो फरमाया जब उनके जो मजहबी रहनुमा थे, उन लोगों ने इन चीजों के अंदर अपने आप को मुलव्वस कर दिया और दीन को बेचना शुरू कर दिया, मन माने फतवे देने शुरू कर दिए। जिसकी तरफ से मालो दौलत मिला उसको नाजायज को जायज करार दे दिया, जिसकी तरफ से ना मिला तो जायज को भी नाजायज करार दे दिया। फरमाया उन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। जब ये काम करना शुरू कर दिया, फिर फरमाया एक तो है कुछ चंद लोग करने वाले, फरमाया इन्ना कसीरा, उनकी जो अक्सरियत थी उलमा और पीरों की, वो लोगों की गलत रहनुमाई करने लगे। क्यों? अम्वालन नास बिल बातिल, ताकि लोगों से माल खाएं नाजायज तरीके से, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो लोगों को रोकते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते से। फरमाया एक इंसान आपके पास आता है जिसको मसले का इल्म नहीं है और आप उसे गलत गाइड कर देते हैं और फिर वो गलती के ऊपर चल रहा है, आपने सीधे रास्ते से रोक दिया। जब सीधे रास्ते से रोका तो वो गलत रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गया। जब गलत रास्ते के ऊपर चल रहा है, वो खुद भी जहन्नम का ईंधन बन रहा है और आप जो उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, और आप भी जहन्नम की तरफ जाने का खुद भी सबब, उसको भी सबब बन गए और खुद भी जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो मैं उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आई, अल्लाह का अज़ाब आया, इस वजह से आया। तो मैं दीन तो एक सबक है, इस सबक को सामने रखकर इंसान ने जिंदगी गुजारनी है, कारोबार करना है, तो उसके अंदर देखना है कि मेरी आखिरत कहीं बर्बाद ना हो जाए, किसी का मैं हक ना खा लूं, किसी को धोखा ना दे बैठूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंच जाए। तो फरमाया जो भी काम करना है उसके अंदर दीन को सामने रखकर करना है कि मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। और फरमाया जब मजहबी रहनुमा होंगे, जो मजहबी मुक्तदा पेशवा होंगे, फरमाया जब उनका मकसद ही आखिरत नहीं बल्कि दुनिया की हिरस है, दुनिया का लालच है, पैसा जमा हो जाए जायज तरीके से, नाजायज से आए, हलाल से आए, हराम से आए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आती है। फरमाया जब उन लोगों पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के तमाम को खत्म करके रख दिया। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल शाह फरमा रहे हैं कि जिस तरह उन लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आया, तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आ सकता है। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और फिर वो लोगों को रोकते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते से। आज हम देख लें हमारे अंदर ही बहुत सारी ऐसी रस्मात रिवाजात जो जन्म ले चुके हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है,
اور فرمایا اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو سمجھ آتی ہے. پہلے میں سمجھا تھا کہ شاید لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، لیکن برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، لوگ اپنے ناک کی وجہ سے کہ کہیں ناک نہ کٹ جائے برادری کیا کہے گی. لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. وہ بیچارے قرض اٹھا کر اس کے اوپر مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اور بعد کے اندر جو بھائی پیسے نہیں دیتا اس کی راس میں سے حصہ کاٹ لیا جاتا ہے کہ تو نے فلاں وقت پیسے نہیں دیے تھے، ہم نے ابا جی کے اوپر اتنا خرچ کیا تھا، ابا جی کے جانے کے بعد تم نے تو پیسے نہیں دیے تھے. اب بھائیوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، آپس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، اب بولنا بند کر دیا، بعض جگہ قتل تک بات پہنچ گئی. تو فرمایا اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ طاقت نہیں لگتا. اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کو مکلف نہیں بنایا. فرمایا یہ تو اس کے اوپر ہے جس کے اوپر اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ خرچ کرے، اس کے اوپر بھی ایسی پابندی نہیں لگائی جس کی وجہ سے وہ انسان مجبور ہو جائے. فرمایا اللہ رب العزت کو دن مقرر نہیں کیا، کو وقت مقرر نہیں کیا کہ آپ نے اسی وقت کرنا ہے. اب ایک انسان کے پاس اس وقت نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے کر آئے؟ قرض اٹھائے. فرمایا قرض لینا اس طرح جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے قرض مانگتا پھرے اور پھر اس کے اوپر دین کی کوئی حقیقت نہ ہو، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. تو فرمایا جس طرح پہلے لوگ گمراہ ہو گئے اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنی واہ واہ کی خاطر، مال و دولت کی خاطر لوگوں کو غلط راستے کے اوپر، غلط عقائد کے اوپر لگایا ہوا ہے اور پھر وہ اسی کے اوپر خود بھی لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا اپنی آخرت برباد ہو رہی ہے اور دوسروں کی آخرت بھی برباد کری جا رہے ہیں. فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کے راستے کے سے روکنے کا سبب بن چکے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، آگے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں ذهب، سونے کو، والفضہ اور چاندی کو. کیونکہ پہلے دور کے اندر اس وقت تو یہ کاغذ کا پیسہ تو نہیں تھا، سونے چاندی کے سکے تھے. تو فرمایا سونے چاندی کے سکے کو جمع کر رہی ہیں، اس کا ڈھیر لگا رہی ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اسے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے. اب فرمایا جو انسان جائز طریقے سے کمائے گا وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. جس نے جب کمائی کی، کمایا، اس وقت یہ حرام حلال کی پہچان نہیں کی، اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ مال و دولت آنا چاہیے جیسے بھی آئے، پھر وہ کیسے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے گا. فبشرهم بعذاب الیم، فرمایا انہیں خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی. اور فرمایا اللہ رب العزت کے راستے میں وہ مال دیا جاتا ہے جو پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا ہو، فرمایا اس کے اوپر اجر ملتا ہے. جو ناجائز طریقے سے کمایا ہو، حلال کرنا ہو، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دیا جائے تو وہ قبول ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ناجائز طریقے سے ہے. اسی لیے جو صدقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو صدقہ کیا جاتا ہے، صدقے کی دو قسمیں ہیں. ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے، ایک صدقہ نفل ہوتا ہے. صدقہ واجب ہوتا ہے جس طرح عشر ہے، زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح آپ نے کوئی منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ اتنی چیزیں یا اتنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کروں گا. فرمایا جب آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے پھر جو آپ نے منت مانی تھی، جو کہا تھا، نظر مانی تھی، فرمایا اتنا مال آپ کا غریب مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے. نہ آپ اس میں سے خود کھا سکتے ہیں، نہ عمراء کھا سکتے ہیں، نہ امیر لوگ کھا سکتے ہیں، نہ دوست احباب کھا سکتے ہیں. جو غریب ہے، مستحق ہے، اس تک اتنا مال پہنچانا ضروری ہے. اور فرمایا جو نفلی صدقہ ہے، انسان مہینے کے آخر میں کچھ اپنی تنخواہ میں سے صدقہ کرتا ہے یا ویسے صدقہ خیرات کر دیتا ہے، فرمایا وہ عمراء بھی کھا سکتے ہیں، اسے گھر کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوست احباب کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. لیکن فرمایا اس کے اندر بھی بہتر یہی ہے کہ جو مستحق ہے انسان اس تک پہنچائے. لیکن اس کے اندر اگر مالدار بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو واجبہ ہے، فرمایا وہ اگر مالدار لوگ کھائیں گے تو وہ فرمایا وہ حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے جب نظر مان لی جائے پھر اس کے بعد دیگ بناتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں وہ سب آ کر کھا جاتے ہیں. حالانکہ جو آپ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی کہ وہ تو سارے مالدار لوگ کھا گئے، مستحق تک تو اس کا مال نہیں پہنچا. تو فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، فرمایا یہ ان کو طرز کیا جا رہا ہے. عذاب کا تو نام ہی بڑا سخت ہے. پھر آگے فرمایا دردناک عذاب. اللہ رب العزت بندوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر لو، ورنہ آخرت کی جو عذاب ہیں، سزائیں ہیں، وہ بڑی سخت ہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا یہ سونا چاندی کو اس دن تپایا جائے گا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. فتقوی بہا، پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو. اس کی وجہ علماء نے یہ، مفسرین نے یہ لکھی ہے،
فرمایا آج کل تو پیشہ ور مانگنے والے بہت زیادہ آ چکے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو ان لوگوں سے گریز کرنا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کو دینے کی وجہ سے آپ الٹا دینے کی بجائے خود گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مسجد کے اندر آ کر مانگ رہا ہے تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر فرمایا مسجد کو مانگنے کی چیز تو نہیں ہے، مسجد تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، تو فرمایا اگر کوئی آ کر وہاں مانگے تو یہاں انسان کو نہیں دینا چاہیے، ہاں بائیں کو مانگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ واقعی مستحق ہے۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ان کے چہرے کو داغا جائے گا، پشتوں کو، پہلوں کو، فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ جو میرے پاس مانگنے کے لیے ہے یہ واقعی مستحق ہے، لیکن فرمایا اس کو مستحق ہونے کے باوجود پھر انسان سب سے پہلے چہرے کے اوپر بل آتے ہیں جب دینا نہ چاہتا ہو۔ فرمایا چہرے کے اوپر بل آئے، بل آنے کی وجہ سے چہرے کی جو پیشانی ہے اس مال کے ذریعے سے اس کو داغا جائے گا۔ فرمایا اگر وہ پھر بھی نہیں جان چھوڑتا تو انسان پہلو بدل لیتا ہے، چہرہ او طرف کر لیتا ہے، فرمایا اس وجہ سے اس مال کے ذریعے اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اور فرمایا اگر وہ پھر بھی نہ جو جان چھوڑے، وَظُهُورُهُمْ انسان اس سے پوچھ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ مانگنے والا واقعی مستحق ہے تو فرمایا پھر اگر آپ نے اس کو نہیں دیا تو فرمایا پھر قیامت والے اس مال کے ذریعے سے آپ کی پشت کو داغا جائے گا، اسے جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ پھر کہا جائے گا پریشان نہ ہو، یہ تمہارا وہی مال ہے، وہی خزانہ ہے جو تم جمع کرتے رہے لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، اپنی نفسوں کے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ چکھو اس کا مزہ، چکھو اس کا عذاب جو دنیا کے اندر تم خزانہ جمع کرتے رہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اگر کسی انسان کو مال و دولت دیا ہے، مال و دولت جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ فرمایا اگر انسان مال و دولت کا حق ادا کرتا ہے، عشر دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جو صدقات واجبہ ہیں وہ ادا کر رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے، آپ پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ بدل کر رہی ہیں، تو فرمایا پھر مال و دولت جمع کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ایسے خزانے کا جس کا انسان حق ادا نہیں کر رہا اور اسے حاصل کرنے کے اوپر جائے نجات کی پہچان نہیں کر رہا، بلکہ وہ چاہتا ہے مال و دولت جمع ہو جائے جس طریقے سے بھی آئے، اور پھر فرمایا پھر مال و دولت جمع ہونے کے باوجود پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، فرمایا ایسا انسان قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔